مثالیں قرآن مجید سے عرض کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک لفظ ہے استہزاء، اس کا معنی ہے مذاق کرنا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر برائی سے پاک ہے۔ تو کسی کا مذاق اڑانا یہ ایک نقص ہے، یہ ایک عیب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا مذاق نہیں اڑاتا۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں لفظ استہزاء یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال ہوا ہے، وہاں اس کا معنی ہم مذاق نہیں کریں گے، کیوں؟ خدا تعالیٰ کی شان کے یہ منافی بات ہے، خدا تعالیٰ کی شان کے لائق یہ بات نہیں ہے۔ پہلا سپارہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ کہ جب یہ منافق ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب اپنے شیاطین کے پاس الگ ہوتے ہیں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی یہاں یہ فرماتا ہے کہ جب ایسے انسانوں کے پاس جن کی خصلتیں شیاطین والی ہیں، جب ایسے انسانوں کے پاس شیاطین کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ تو ہم ٹھٹھا کر رہے تھے، مسلمانوں کے ساتھ تو ہم مذاق کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون۔ اب یہاں یہ نہیں کریں گے کہ اگر وہ مذاق کر رہے ہیں تو اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ لفظ مذاق جو ہے یہ استعمال نہیں کریں گے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ ان کے اس مذاق کا اللہ بدلہ عطا فرمائے گا۔ ابھی ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، ابھی ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، ان کے اس مذاق کا اللہ تعالیٰ بدلہ عطا فرمائے گا، بدلہ دے گا انہیں۔ اور اگر کچھ اور سمجھ نہ آئے تو صرف اتنا ہی کہہ کر آگے گزر جائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ استہزاء فرماتا ہے۔ استہزاء کے معنی جو عام بیان ہوتے ہیں اللہ کی ذات کے لیے وہ معنی بیان نہیں ہوتے۔ آگے چلیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بڑی بلند ہے۔ لفظ مکر، مکر کہتے ہیں کہ حالت کچھ ہوتی ہے لیکن ظاہر کچھ کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مکر کرنا۔ ہم بھی کوئی طالب علم ایسے وہ سبق نہ آتا ہو تو پیٹ درد کا، سر درد کا بہانہ بنا دے تو ہم اس کو کہتے ہیں مکر لگائے کریں، ہم یہ بہانہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ بہانے بنا رہا ہے، مکر کر رہا ہے۔ اب یہ لفظ جب اللہ کی ذات کے لیے استعمال ہوگا تو وہاں اس کا معنی وہ نہیں کریں گے جو ہم عام زبان میں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، تیسرا سپارہ ہے، سورۃ آل عمران ہے اور 54 نمبر اس کی آیت پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ اس کا ترجمہ ہم یوں کریں گے کہ کافروں نے مکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خفیہ تدبیر فرمائی۔ کافروں نے مکر کیا مگر اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر سب تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے، سب تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔ جب بھی قرآن و حدیث کا ترجمہ کیا جائے گا تو ان چیزوں کا لحاظ رکھا جائے گا کہ ہر معنی ہر لفظ کا ہر ایک کے لیے ہم بیان نہیں کر سکتے۔ آگے چلیے، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اذلہ، یہ اس کا جو عام معنی ہے وہ ہے ذلیل۔ اذلہ یہ ذلالت کی جمع ہے، ذلیل، لیکن قرآن مجید میں یہی لفظ کن کن ہستیوں کے لیے استعمال ہوا ہے اور ہم نے وہاں کیا ترجمہ کرنا ہے۔ چوتھا سپارہ ہے، سورۃ آل عمران ہے، آیت نمبر 123 ہے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، آپ جانتے ہیں نا بدر کے میدان میں نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ بھی تھوڑے تھے، 313 سارے صحابہ تھے،
اور کفر جو تھا وہ 1000 کے قریب ان کا لشکر تھا. ان کے پاس سامان بھی تھوڑا تھا، ان کے پاس سامان بھی پورا تھا. اور وہ حفیظ جلندری صاحب نے اس کو اپنے رنگ میں بیان کیا ہے کہ ان کے پاس 2 گھوڑے 6 سر ہیں 8 شمشیریں. 313 کے پاس تھا کیا کچھ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 سر ہیں 8 شمشیریں. بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قرآن مجید میں بیان کرتا ہے. پارہ نمبر 4 ہے، سورۃ آل عمران ہے، آیت نمبر 123 ہے. میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اذلہ کا معنی میں پہلے بیان کر چکا ہوں، لیکن اس کا ترجمہ یہاں کرتے وقت نبی پاک علیہ السلام کی شان کو بھی سامنے رکھنا ہوگا، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے مقام کو بھی سامنے رکھنا ہوگا. یہاں ہم ہرگز اذلہ کا وہ معنی جو عام کیا جاتا ہے ہرگز نہیں کر سکتے، وگرنہ مصطفیٰ علیہ السلام کی بھی بے ادبی ہوگی، نبی پاک کے صحابہ کی بھی بے ادبی ہوگی، اور قرآن مجید فرقان حمید کے اصولوں کے بھی خلاف ہوگا. اللہ فرماتا ہے تحقیق اللہ نے تمہاری بدر کے میدان میں مدد فرمائی، حالانکہ تم سب اس وقت بے سر و سامانی کے عالم میں تھے. ہم وہاں اذلہ کو ذلیل کے معنی میں نہیں کریں گے، یہ بے ادبی ہے اور گستاخی ہے. کیوں؟ نبی پاک علیہ السلام کے لیے یہ معنی کرنا یہ قرآن کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے. عزت ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے. یہ قرآن مجید کی آیات ہیں. میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، تو ہم یہاں ترجمہ کیا کریں گے؟ تحقیق اللہ نے تمہاری مدد کی بدر کے مقام پر، تم سب اس وقت بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، بے سر و سامان تھے. تو میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، جب بھی کسی لفظ کا ترجمہ کریں اس کے باقی معانی بھی دیکھے جائیں گے، اور قرآن مجید فرقان حمید کے اسلوب کو بھی سامنے رکھا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی شان کے جو مطابق ترجمہ ہوگا وہ کیا جائے گا. آگے چلیے. لفظ ضال، لفظ ضال کے بڑے معنی ہیں. لفظ ضال کا ایک معنی گمراہ بھی ہے، لفظ ضال کا ایک معنی رستے سے بچتا ہوا بھی ہے، لفظ ضال کا ایک معنی ہے محبت میں گم ہونا، اور لفظ ضال کا ایک معنی ہے نشان منزل. یہ لفظ ضال کے معنی ہے، لیکن ہر جگہ پر لفظ ضال کا ایک معنی نہیں کیا جائے گا. ہم ہر نماز میں سورۃ فاتحہ شریف پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان لوگوں کے راہ پر نہ چلانا جن پر میرا غضب ہوا ہے اور جو گمراہ ہوئے ہیں، جو بھٹکے ہوئے ہیں. تو ضال کا یہاں معنی گمراہ کریں گے، ضال کا یہاں معنی بھٹکے ہوئے کریں گے. لیکن 30ویں پارہ میں سورۃ ضحیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ. اب یہاں ضال کا معنی ہم وہ نہیں کریں گے جو سورۃ فاتحہ شریف میں کیا ہے، کیوں؟ یہاں ذات اللہ کے محبوب کی ہے، ذات اللہ کے محبوب کی ہے. اگر وہی معنی کر دیا تو وہ قرآن کے بھی خلاف ہے. سورۃ نجم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. اللہ فرماتا ہے
صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوئے، کبھی بھی رستہ نہیں بھولے، کبھی بھی نہیں بھٹکے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے سورۃ نجم میں۔ اب قرآن تو کہے نبی پاک علیہ السلام کبھی بھی گمراہ نہیں ہوئے، کبھی بھی رستہ نہیں بھٹکے، تو سورۃ ضحیٰ میں یہ ترجمہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو گمراہ پایا پھر ہدایت دی؟ نہ، یہ ترجمہ سرکار کی شان کے خلاف ہے۔ اس کے اور بھی تو معنی ہے نا۔ اس کا ترجمہ یوں بھی تو کیا جا سکتا ہے، اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا، اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا، پھر ہم نے آپ کو تبلیغ دین کی راہ دکھائی۔ پھر یہ اس کا اور بھی ترجمہ کیا جاتا ہے، اے محبوب ہم نے آپ کو نشان منزل بنایا، پھر آپ کے صدقے ہم نے آپ کی امت کو راہ دکھائی۔ تو جب بھی ترجمہ کیا جائے گا تو ہر لفظ کا ہر معنی ہر جگہ پہ مراد نہیں ہوگا۔ وہ ایک بندہ تھا سانگلہ ہل کا، اس نے بڑی ضد کی۔ علامہ عنایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سانگلہ ہل میں ان کا مسجد شریف بہت بڑی ہے، اور مسجد کے ساتھ ہی ان کی قبر بھی ہے، اور ان کی قبر پر جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی کوئی اللہ والا آرام فرما ہے، واقعی کوئی دین کا خادم آرام فرما ہے۔ اور حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بات میں کرنے لگا ہوں، جب آپ نے یہ بات طلباء کو سنائی نا تو طلباء آپس میں بات کرنے لگے، حضرت جی مولوی عنایت اللہ کی کھاندہ بڑا ہے، 10 بندیاں دی روٹی کلا کھا جاتا ہے۔ آپ نے پھر ایک جملہ کہا، آپ کی عادت تھی ہاتھ کی نا پشت پر، اپنی انگلیوں کی پشت پر اپنی دوسری انگلیاں مارا کرتے تھے اور آواز نہیں پیدا ہوتی تھی، بس یوں ہی کیا کرتے تھے۔ تو میں ارے مولانا کیا کہہ رہے ہیں، ارے مولانا کیا کہہ رہے ہو؟ اگر وہ کھاتے زیادہ ہیں تو دین کا کام بھی تو زیادہ کر رہے ہیں۔ تم ان کے کھانے کی طرف تو دیکھتے ہو، ان کے دین کے کام کی طرف تو دیکھو نا۔ ہمارے قبلہ حضرت صاحب حضور مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مولانا عنایت اللہ صاحب کو دیکھا نہیں ہوا تھا، پہلی باتیں سنی تھی، استاد محترم حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے باتیں سنی ہوئی تھی، لیکن کبھی دیکھا نہیں تھا۔ ہماری مسجد میں آ گئے تو عصر کی نماز کا وقت تھا، تو وہ کچھ لیٹ ہو گئے، کچھ دیر سے پہنچے۔ نماز کے لیے ایک طالب علم کھڑا ہوا اقامت کہنے کے لیے، تو ایک مولوی صاحب نے اس کے کندھے پر اتنے زور سے ہاتھ مارا کہ وہ طالب علم نیچے گر گیا۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں میں نے تھوڑا سا جلال کے ساتھ مولوی صاحب کی طرف دیکھا تو مجھے وہ مولوی صاحب کہنے لگے، مفتی صاحب آج تک مولوی عنایت اللہ دیاں اثر دیاں سنتا نہیں رہی، آج میں لیٹ ہو گیا تھی، کی ہوا کچھ نہیں ہونے لگا، 2 منٹ صبر کر دو، میں اثر کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ اثر کی سنتیں غیر معقدہ ہیں، لیکن علماء کرام جنہوں نے دین کا کام کیا ہے انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی ہر ادا کو اپنایا ہے۔ وہ ایک جناب وہ صاحب تھے، وہ اس بات پہ آپ سے جھگڑ پڑے، نہیں جی پھر کی ہویا جب لفظ قرآن سے موجود ہے تو مانا کرنے لگا کیڑی تکلیف ہے؟ آپ نے انہوں ایک لطیفہ سنایا، وہ دے اتے لا گئے، میں ایک جگہ شادی ہو رہی سی تے اتنے پھر برادری والے بھی اکٹھے، رشتے دار سارے اکٹھے، تیرے جے بندے نے اپنے پوت نو بلایا تے کہنے لگا جا کے ماں نو بلا، جا کے ماں نو بلا۔ وہ جا کے شادی حال کے اندر ماں لبی نہ تے اچھی ساری کہنے لگا، نی میرے پیو دیے رنے تینو تیرا خسم بلاندا ہی، کیا کہا؟ میرے پیو دیے رنے تینو تیرا خسم بلاندا ہی۔ ماں آئی، اس نے منہ پہ تھپڑ مارا اور جوتا اتار کے مارنا شروع کر دیا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، وہ کیوں مارے بے ادب ہے، بدتمیز، شرم نہیں آتی۔ وہ بچہ لوگوں سے کہہ رہا تھا یار مجھے ایک مرتبہ چھڑاؤ، اس سے میں آپ کو ساری بات ساری حقیقت بتاتا ہوں، اس سے پوچھو۔ اب وہ پنجابی ان پوچھو اے میرے پیو کی رنگ نہیں؟ انہیں کہا بالکل ہے، میرا پیو ایک قسم نہیں جی ہے، میں ہی کیا میرے پیو کی رنگ نے تینوں تیرا قسم بلاندا ہے۔ ماں نے کیا فٹے منہ تیرا بھائی یہ گلاں میرے شرکے والے کرن تے پبدیاں نے، تو میرے ڈھڈ دا جمیا تینوں نہیں پبدیاں،
کیوں جیڑے با نصیب اور سیانے پتر ہوندے نے نا وہ ماما نو انہاں لفظاں نال نہیں بلاندے، وہ آ کے کہتے ہیں امی جی چلو تانوں ابو جی بلا رہے ہیں۔ گل اگرچہ جناب وہ لفظاں دے اندر موجود ہوگے کہ او انج گلاں آتے کردے نہیں بے ادبیاں نے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ تانوں بھی شرم ہونی چاہیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے بھی اخواؤ تے نبی پاک واسطے ایو جے غلط گندے معنی بھی کرو، تانوں بھی پھبدا نہیں، اے شریعت برادری والے نوں پھبدا ہے، کافر تے ایو جیاں گلاں کرن، مسلمان ایو جیاں باتاں نہیں کرن۔ بات سمجھنے کی ہے کہ ہر لفظ کا ہر معنی جو ہو وہ جب بھی معنی کیا جائے گا تو شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے معنی کیا جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے، اچھا حدیث پاک میں کچھ ایسے الفاظ ہیں، ایک لفظ ہے حدیث پاک میں سب، سب کا معنی سب کے بڑے معنی ہیں، سب کا معنی ہے لام کام کرنا، یہ مسئلہ بڑا نازک ہے اور اسی لیے اردو میں بیان کر رہا ہوں کہ کوئی ایسے بھی سننے والے ہوتے ہیں جن کو پنجابی کی سمجھ نہیں آتی، چلو ان کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ لفظ سب کے کئی معنی ہیں، لفظ سب کا ایک معنی ہے لام بان کرنا، لفظ سب کا ایک معنی ہے گالی دینا، لفظ سب کا ایک معنی ہے تنبیہ کرنا، لفظ سب کا ایک معنی ہے برا بلا کہنا، لفظ سب کا ایک معنی ہے سختی سے بات کرنا، یہ سارے لفظ سب کے معنی ہیں۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے بخاری شریف میں اور حدیث کا نمبر ہے 6361۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے تھے اللہم فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ رب العالمین میں اگر اپنی امت میں سے کسی کے ساتھ سب کروں، معنی اس کا میں بتا چکا ہوں پھر بتاؤں گا، میں اگر اپنی امت میں سے کسی کو سب کروں اس کے بدلے میں قیامت کے دن تو اسے اپنا قرب عطا فرما۔ اب یہاں لفظ سب کو اگر ہم کہیں کہ گالی، اس کا معنی گالی دینا ہے تو یہ سرکار کی شان کے خلاف ہے۔ ترجمہ یہ ہوگا کہ نبی پاک علیہ السلام دعا کر رہے تھے یا اللہ جنہوں میں گالاں کٹاں قیامت والے دن گالاں دے بدلے انہوں تو اپنا قرب عطا فرمائی، تو اللہ کے محبوب گالی نہیں دیا کرتے تھے۔ وہ ایک مولوی صاحب ہے پنڈی کے، وہ بڑا جناب وہ مچھر کے کہا کرتے تھے اللہ بھی گالاں کٹیاں نبی پاک بھی گالاں کٹیاں، یہ گالی نکالنا عیب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر بھی کوئی عیب نہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب کے اندر بھی کوئی عیب نہیں۔ اور یہ فتویٰ میرا نہیں اور میری کیا اوقات ہے، یہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں صحابی رسول بات کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا حسان بن ثابت ہیں، عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حبیب پیارے آپ جیسا حسن و جمال والا میری آنکھ نے نہیں دیکھا، دیکھ بھی کیسے سکتی ہے، آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسے آپ کہتے گئے آپ کا رب ویسے ہی آپ کو بناتا گیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت تو یہاں کلام کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کسی کی خوبیاں گن لینا اس کے اندر ایک عیب یہ بھی ہے کہ اس کی خوبیاں گنی گئی ہیں۔ ایک مثال ہے جس بندے کے 10 کمال ہوں اس کے کمال گنے جائیں گے، یار اس بندے کے اندر 10 خوبیاں ہیں تو اس کے اندر عیب یہ بھی ہے کہ اس کے اندر 11واں کمال کوئی نہیں۔ ایک بندے کے اندر 50 کمال ہوں اس کی ایک اس کے اندر یہ عیب اس کا ہے کہ اس کے اندر 50 کمال تو ہیں لیکن آگے اس کے اندر کمال کوئی نہیں۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عیب سے بھی پاک پیدا فرمایا ہے۔
اللہ حضرت عظیم البرکت شاہ محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں، آقا تیرے تو وصف ہے بے تنہائی سے ہے بری، تیرے تو وصف ہے بے تنہائی سے ہے بری، تیرے تو وصف ہے بے تنہائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اللہ یاد رکھیے گا بخاری شریف ہے، حدیث نمبر 6361 ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں، رب العالمین میں نے اپنی امت میں سے جس کو سب کیا، یہاں گالی دینا نہیں ہوگا، لان تان بھی نہیں ہوگا، یہاں مطلب ہوگا یا اللہ میں نے اپنے امتی کسی امتی سے کبھی کوئی سختی سے بات کر لی ہو، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا تاج میرے سر پہ ہے، پھر بھی یا اللہ اگر تیرے رحمتوں والے نبی نے کسی صحابی سے کوئی سخت بات کر لی ہو تو رب العالمین اس کو اس کا اجر دینا، اس کے بدلے اپنا قرب عطا فرما دینا۔ تو پتہ چلا لفظ سب کا معنی ہر جگہ پر گالی نہیں ہوگا، ہر جگہ پر لام تان نہیں ہوگا۔ آگے چلیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ایک اور حدیث پاک بخاری شریف میں ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ بخاری شریف کی جو حدیث پاک ہے 5935 نمبر حدیث پاک ہے، ایک عورت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے بیٹی کی شادی کی تھی، بیٹی ہو گئی بیمار، بیٹی بیمار ہوئی، بیماری کی وجہ سے اس کے بال جھڑ گئے، یا رسول اللہ اس کا خامد ہمیں بہت تنگ کرتا ہے کہ اس کے نقلی بال لگوا کے دو، اس کے نقلی بال لگوا کے وہ، پتہ چلا یہ آج ہی نہیں کام ہو رہا، پہلے بھی ہوتا تھا، یا رسول اللہ اس کا خامد ہم پر بڑی سختی کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حدیث پاک کے الفاظ ہیں فَسَبَّ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے اس عورت کو سب فرمایا جو عورت نقلی بال لگوائے یا کوئی عورت کسی کے نقلی بال لگائے، سرکار نے سب فرمایا۔ اب یہاں بھی یہ ترجمہ کریں گے سرکار نے ان کو گالیاں دی، یہ ترجمہ کریں گے نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو گالی نہیں دیتے۔ آگے چلیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے اور اس حدیث پاک کا نمبر ہے 5943۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث پاک لمبی ہے، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، حدیث پاک میں مکمل نہیں بیان کرتا، لیکن جو اس میں ہمیں بات چاہیے وہ بیان کرتے ہیں، توجہ کیجیے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، سرکار نے فرمایا معاذ اگر اللہ نے چاہا تو کل ہم تبوک کے چشمے پر پہنچیں گے، تبوک کے چشمے پر کل ہم پہنچیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اعلان فرما دیا، سرکار نے فرمایا سنو کل جو بھی تبوک کے چشمے پر پہنچے تبوک کے چشمے کے پاس رک جائے، لیکن اس پانی کو ہاتھ نہ لگائے، اس پانی کو ہاتھ نہ لگائے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک میں نہ پہنچ جاؤں پانی کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں ہم جب صبح وہاں پہنچے تو دو بندے ہم سے پہلے پہنچ چکے تھے اور وہ اپنے ہاتھ دھو رہے تھے، سرکار نے ان دونوں کو شابو فرمایا، توجہ ہے، سرکار نے ان دونوں کو شابو فرمایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو شابو فرمایا، مطلب کیا یہاں نکالے گی، سرکار نے ان کو لان کیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو معاذ اللہ گالیاں دی، سرکار نے ان سے سختی سے بات کی کہ میں نے جب منع کیا تھا کہ تم کیوں جناب پہلے اپنے ہاتھ دھو رہے ہو، علماء فرماتے ہیں ہو سکتا ہے ان بیچاروں نے بات سنی نہ ہو، کس وجہ سے کہ وہ لوگ جو روکھی سوکھی کھا کر 24 گھنٹے کے بعد آدھی کھجور ملتی تھی
ایک صحابی کو جو اتنی فرما برداری کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئے تھے، وہ لوگ نافرمانی نہیں کر سکتے تھے. ہو سکتا ہے انہوں نے بات سنی نہ ہو یا سنی ہو تو ذہن سے نکل گیا ہو، اس لیے وہ ہاتھ دھو رہے تھے. نبی پاک علیہ السلام نے ان کے ساتھ سختی سے کلام فرمایا. تو یہاں بھی سب کا معنی نہ گالی کریں گے نہ نام تان کریں گے. کس وجہ سے؟ یہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ ہے، ترجمہ وہی کریں گے جو اللہ کے محبوب کی شان کے مطابق. اب توجہ کیجئے، بات پوری کرتا چلو. حضرت معاذ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام سے اجازت دی کچھ صحابہ کرام نے نا اپنے چلو کے ساتھ، اپنے ہاتھوں کے ساتھ ایک برتن میں پانی جمع کیا. نبی پاک علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ اس میں دھوئے، اپنا چہرہ مبارک دھویا. وہ پانی واپس چشمے میں ڈھیر دیا گیا. حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں جب ہم پہنچے تھے پانی پتہ کتنا تھا؟ ہماری جوتی کے تسموں تک تھا، ہماری جوتی کے تسموں تک تھا. جب میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک لگے، میرے محبوب علیہ السلام کا چہرہ انور اس پانی میں دھل گیا. جب وہ پانی واپس بھیجا گیا وہ چشمہ ابھرنے لگا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا معاذ اگر اللہ نے تجھے زندگی دی تو دیکھے گا یہی پانی لوگوں کی کھیتوں کو سیراب کرے گا. یہ برکت تھی مصطفیٰ علیہ السلام کے چہرہ انور کی، میرے آقا کے ہاتھوں کی. لیکن جو ہم بات کر رہے ہیں، مسئلہ سمجھا رہے ہیں، وہاں بھی لفظ سب آیا ہے تو سب کا معنی وہاں بھی گالی نہیں ہوگا، لان تان نہیں ہوگا، سخت کلامی کر سکتے ہیں، سخت کلامی ہو سکتی ہے. پھر آگے چلیے. بخاری شریف کے اندر ایک اور روایت ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جلوہ گر تھے. آپ کی خدمت اقدس میں کچھ صحابہ حاضر ہوئے تو ان صحابہ کو آپ کے خادم نے اجازت دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ کر. وہ صحابہ جلیل القدر صحابہ حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص تھے، حضرت عثمان تھے، دیگر صحابہ اکرام بڑی بڑی شانوں والے وہاں تھے. دروازہ بند کر دیا گیا تو دوبارہ دروازے پر دستک دی. دروازے پر دستک ہوئی تو حضرت سیدنا علی کے مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم تشریف لائی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آپ کے لجپال آقا کے چچا جان، بدر کے بعد جو صحابی بنے مسلمان ہوئے وہ تشریف لائے. انہوں نے آپس میں حضرت عمر فاروق کے سامنے اپنا کیس پیش کیا کہ وہ ہمارے کچھ معاملات ہیں زمین کے، اس کو آپ حل کر لیں. اور ان کی بات میں تھوڑی سی سختی ہو گئی. اب حدیث پاک جو بخاری شریف میں ہے اس کی حدیث کا نمبر ہے 4033. حدیث کا نمبر 4033 ہے. حضرت علی اور حضرت عباس یعنی چاچا بھتیجا آپس میں جب کوئی بات زیادہ ہوئی تو حدیث پاک کے الفاظ کیا ہیں؟ فاستبقى علی و عباس، حضرت علی نے حضرت عباس کو سب کیا اور حضرت عباس نے حضرت علی کو سب کیا. اب میں تو یہاں سب کا معنی گالی ہرگز نہیں کر سکتا. کیوں؟ ایک نبی کا داماد ہے، ایک نبی کا چچا ہے، دونوں ایک دوسروں کو معاذ اللہ گالیاں دیتے تھے. نہیں، یہ تو تہذیب کے خلاف ہے. گالیاں نہیں تھی، لام تام بھی نہیں کی، بس سخت باتیں ہوتی رہی، سخت انداز سے کلام ہوتا رہا. تو میں یہاں پر لفظ سب آ جانے کی وجہ سے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ یہ نہیں کہوں گا کہ آپ حضرت عباس کو گالیاں دیتے رہے، اور حضرت عباس کے متعلق یہ نہیں کہوں گا کہ حضرت علی پاک کو گالیاں دیتے رہے. یہ بالکل غلط بات ہے. پھر میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، یہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ لفظ سب کا ہر جگہ پر معنی وہ نہیں ہوتا جو لفظ سب کا معنی عام زبان میں استعمال کیا جاتا ہے. ایک جیلم کا بندہ ہے، وہ کہتا ہے یہ بریلوی مر جائیں گے اور یہ حدیث مبالغہ مسلم شریف سے نہیں پڑھ سکیں گے. حدیث مبالغہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ تم نہیں پڑھ سکتے. کس وجہ سے؟ قرآن و حدیث اسی کو سمجھ آتا ہے جس کے دل میں مصطفیٰ کی بھی محبت ہو، مصطفیٰ کے صحابہ اور مصطفیٰ کی اولاد کی بھی محبت ہو. توجہ کیجئے گا، مسلم شریف ہے، حدیث کا نمبر 6220 ہے.
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے. حضرت سعد ابن ابی وقاص کو حضرت امیر معاویہ نے جو کہا حدیث پاک کے الفاظ پیش کرتا ہوں. ما منعک ان تسب ابا تراب، کس چیز نے تمہیں منع کیا ہے کہ تم ابو تراب سے سب نہیں کرتے. اب یہاں یار لوگ غلطی کھا گئے ہیں. یہاں انہوں نے ترجمہ کیا تم ابو تراب کو گالیاں کیوں نہیں دیتے. یہاں انہوں نے ترجمہ کیا تم ابو تراب پر لعن طعن کیوں نہیں کرتے. میں نے کہا اگر یہاں سب کا معنی گالیاں کرو گے تو معاذ اللہ ماننا پڑے گا مصطفیٰ بھی اپنی امت کو گالیاں دیتے رہے. حضرت علی پاک سرکار اپنے چچا کو، سرکار کے چچا کو، اور حضرت علی پاک کو سرکار کے چچا جان صحابہ کی موجودگی میں مسلم شریف کی حدیث پاک ہے وہ گالیاں دیتے رہے. نہ، ہم ادب والے ہیں، ہم یہ معنی نہیں کرتے. ہم جو ترجمہ کرتے ہیں وہ ادب کے دائرے میں ہوتا ہے. حضرت امیر معاویہ کہہ رہے تھے اے سعد، حضرت عثمان کے قصاص کے مسئلے پر جن لوگوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا، حضرت علی سے تھوڑا سا سختی سے بات کرو کہ ان لوگوں کو واصل بجہنم کریں. ان لوگوں سے حضرت عثمان کا بدلہ لیں، حضرت عثمان کا قصاص لیں، سختی سے بات کرو. حضرت سعد کہہ رہے تھے نہیں، میں علی پاک سے سختی سے بات نہیں کر سکتا. کیوں؟ علی پاک مجھ سے بڑے ہیں، ان کی شانیں 3 شانیں ایسی ہیں جو میں نے ان کانوں سے مصطفیٰ سے سن رکھی ہیں. حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ وہ ہیں کہ تبوک پر جب جانا تھا تو سرکار نے فرمایا علی تم پیچھے رہ جاؤ. حضرت علی کہتے ہیں رونے لگے اور کہنے لگے بوڑھوں میں اور عورتوں میں مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ تو دیکھتا ہے میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ بھی تو دیکھ تیرا مقام کیا ہے میرے نزدیک. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام نائب تھے، تو میرا نائب بن کے مدینے میں رہ جا. لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کہا دوسری وہ بات کہ خیبر کے موقع پر سرکار نے فرمایا تھا کل جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ خیبر فتح فرمائے گا. اور اللہ کے رسول اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وہ بندہ محبت کرتا ہے، یہی نہیں بلکہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے. وہ کون تھا؟ وہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم تھے. فرمایا پھر تیسری بات جب آیت مباہدہ نازل ہوئی، نبی پاک علیہ السلام نے عیسائیوں سے فرمایا تھا کہ تم بھی آؤ، ہم بھی آتے ہیں. تم اپنی بیٹیوں کو بلاؤ، ہم بھی اپنی بیٹیاں بلاتے ہیں. تم اپنے بچوں کو بلاؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں. پھر ہوگا کیا؟ اللہ کے حضور ہم عرض کریں گے رب العالمین جو جھوٹا ہے، رب العالمین اس پر سے ہر طرح کی رحمت اٹھا لے. اس موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے حضرت سیدہ فاطمہ، حضرت سیدنا علی کے مرتضیٰ، حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امام حسین مجتبیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین، سرکار نے ان کو چادر کے نیچے لے کر کہا تھا یا اللہ یہ میری اہل ہے، یا اللہ یہ میری اہل ہے. اب سمجھیے انہوں نے کیا کہا تھا کہ تو حضرت علی سے سختی سے بات کرنا. یہ تو کہا ہی نہیں تھا حضرت علی کو گالیاں دے. گالیاں کیوں نہیں دیتا؟ لوگ کیا کرتے ہیں اپنی روٹی چمکانے کے لیے، امت میں انتشار پیدا کرنے کے لیے، فرقہ واریت کو ہوا دینے کے لیے ہم ایسی باتیں کبھی نہ کرتے. صحابہ کرام کی جو اہل بیت اطہار کی آپس میں معاملات ہیں صرف اس لیے کرنا پڑتی ہیں کہ لوگ ہمیں سمجھتے ہیں ہم صحابہ کے وفادار ہیں اور اہل بیت اطہار کے دشمن ہیں. خدا کی قسم ہے قرآن ہمارے سر پہ رکھ دو، اگر جھوٹ بولے تو مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو، ہماری شکلیں بگڑ جائیں. ہم مصطفیٰ کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، مصطفیٰ کی اولاد سے بھی محبت کرتے ہیں. صحابی نبی جنتی، صحابی نبی جنتی، ابو بکر و عمر جنتی، عثمان و علی جنتی، علی معاویہ جنتی. ایک بات یاد رکھیے گا، لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہم حضرت علی مرتضیٰ کو حضرت امیر معاویہ یا حضرت امیر معاویہ کو حضرت علی کے برابر کھڑا کرتے ہیں. خدا کی قسم یہ جھوٹ ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین، اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں. اگر ان کے
मरातिब को देखो, हजरत अली के मुर्तजा अल्लाह के अर्श पर हैं, हजरत अमीर मुआविया जमीन पर हैं। लेकिन बात आदि ना करो, बात पूरी करो। अगर हम अपने आप को देखें और हजरत अमीर मुआविया को देखें, हजरत अमीर मुआविया आसमानों पर हैं, हम जमीन से भी नीचे। पिछले दिनों एक बड़ी बात की गई कि अगर हम हजरत अली के दौर में होते तो हजरत अली के मुर्तजा की तरफ से तलवार उठा के हजरत अमीर मुआविया से लड़ते। आगे जुबान दराजी की गई कि तब हम थे नहीं तो लिहाजा हम तलवार तो नहीं उठा सकते, जुबान तो खोल सकते हैं। बात आगे क्यों करते हो यहूदियों की तरफ? बात आगे क्यों करते हो? बात पूरी करो ना। खुदा की कसम है, अगर हम हजरत इमाम हसन मुज्तबा के दौर में होते तो जिस हसन मुज्तबा ने इमाम हसन हजरत अली के मुर्तजा और हजरत सैयदा फातिमा के नूरे नजर ने हजरत अली मुआविया से सुलह की, हम भी सुलह कर लेते। हम भी क्या करते? सुलह कर लेते। वो एक बंदा वो उसके साथ पास हो रही, वो कह रहा था वो सुलह का क्या है? सुलह तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हुदैबिया के मकाम पर काफिरों के साथ भी की थी। यानी कि माज़अल्लाह वो हजरत अमीर मुआविया को कहां खड़ा कर रहे हैं? अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। तवज्जो कीजिएगा, सरकार ने उनसे सिर्फ सुलह की थी, शराइत कुछ तय हुई थी, लेकिन इधर क्या है? अकेली सुलह नहीं, रिजाल कशी अपनी नहीं, अगियार की किताब है और दीगर हवाला जात भी हमारे पास मौजूद हैं। हजरत अमीर मुआविया ने कहा ठीक है तुमने सुलह कर ली, लेकिन लोगों की तसल्ली के लिए अगर एक काम और कर दो। हजरत हसन ने कहा बताइए क्या काम है? या हसन तुम फबाये, ए हसन खड़े हो जाइए और मेरी बैत का ऐलान कीजिए। कामा फबाया, हजरत इमाम हसन पाक खड़े हुए और हजरत अमीर मुआविया से बैत का ऐलान किया। क़ाल हुसैन, हजरत हुसैन से कहा, किसने? हजरत अमीर मुआविया ने। तुम फबाये, आप भी खड़े होइए और बैत कीजिए। हजरत हुसैन पाक भी उठे, कामा फबाया, खड़े हुए और बैत की। क़ाला कैश तुम वबाये, कैश तुम भी उठो और बैत करो। हजरत कैश हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आंखों के इशारों से सवाल कर रहे थे, या नुशुरुफा या मुरु, हजरत जी आपके तो भाइयों का मसला है, मेरे लिए क्या हुक्म है? आपने फरमाया कैस सुन, ये हसन मेरा सिर्फ बड़ा भाई नहीं, इन्नहु इमामी, यानी हसन अलैहिस्सलाम, हसन सिर्फ मेरा बड़ा भाई नहीं, मेरा इमाम भी है। तो जिस हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हजरत इमाम हसन पाक ने सुलह की, हजरत इमाम हुसैन पाक ने सुलह की और सिर्फ सुलह नहीं की बल्कि इनकी बैत भी की। ये बैत को पीरों मुरीदों वाली नहीं, ये भी मैं आपको बता दूं, ये बैत बतौर स्पोर्ट है। जिस तरह अपनी वो इलेक्शनों के दौर में किसी को वोट डालते हैं और किसी की सपोर्ट भी करते हैं, किसी की सपोर्ट भी करते हैं। वक्त हो चुका है, आपका वक्त ज्यादा ले गया। आखिरी जुमला मेरा समाज फरमा लें। कुछ लोग नोटों को देखकर, कुछ लोग चिट्टी चमड़ियों को देखकर अहले सुन्नत के अकीदे से हट रहे हैं। और सुन लो, बड़े बड़े पीर और बड़े बड़े गद्दी नशीब और बड़े बड़े उलमा, मैं उनको एक फकीर, एक तालिब इल्म चैलेंज करता हूँ, और जिसकी सपोर्ट में नबी पाक के शहजादे खड़े हैं, सैयदा फातिमा की औलाद खड़ी है, जिसकी सपोर्ट में हसनैन करीमैन खड़े हैं, उस अमीर मुआविया को तुम जहां तक जोर लगा लो नहीं गिरा सकते। इस वजह से उसकी सपोर्ट जन्नत के जवानों के सरकार कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें सहाबा इकराम का, अहले बैत अतहार का अदब करने की तौफीक अता फरमाए। तो बात याद रखिएगा, हर लफ्ज़ का हर जगह पर माना एक नहीं होगा।